آدمی 18 انگوٹھیاں دے دے، ایک بھی آیت نہ آئے، ہو سکتا ہے؟ تو نیتیں ہیں جو عمل کو اچھا یا برا بناتی ہیں۔ فرض کرے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو لیکن نیت درست نہ ہو، تو کہیں گے کہ بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے لیکن نیت اچھی نہیں ہے تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ اچھا کام ہے، الٹا کہیں گے کہ اچھے کام کو اس نے اپنے ضرر میں استعمال کیا، اسے اب اس کا نقصان ہوا ہے، فائدہ نہیں ہوا، اسے اب اس کا نقصان ہوا ہے۔ تو نیتیں ایک طرح کی نہیں ہوتی۔ علامہ مصباح یزدی مرحوم فرمایا کرتے تھے، میں نے خود ان سے سنا، انہوں نے کہا روز قیامت بعض لوگ حوض کوثر پر جائیں گے، خوش ہوں گے، کیوں؟ انہوں نے بالآخر زندگی میں انہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے انہیں یہ بشارت ملی تھی کہ اگر تم لوگ نیک اعمال کرو گے تو پھر تمہیں کوثر سے سیراب کیا جائے گا، کوثر سے، ایک نہایت نورانی پانی سے، ایک نہایت نورانی مشروب سے۔ یہاں کوئی آپ کو آب زمزم دے، آپ خوش ہوتے ہیں، جناب امیر علیہ السلام کے گھر کے کنویں کا کوئی پانی لے آیا، آپ خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ عام پانی نہیں ہے، اسے جدا رکھو باقی پانیوں سے۔ بہرحال ایک اہم چیز ہے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگ جب جائیں گے تو خوش ہو جائیں گے، کیوں؟ انہوں نے نیک اعمال کیے تھے۔ کس بات پہ خوش ہیں؟ آب کوثر پہ، بالآخر اس نورانی پانی سے سیراب ہو رہے۔ کب بعض اس بات پہ خوش نہیں ہوں گے کہ آب کوثر مل رہا ہے، اس بات پر خوش ہوں گے کہ علی کے ہاتھ سے مل رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و علی محمد۔ اسی دنیا میں اس سے پوچھیں کہ یہ تم نے حدیث سننے کے بعد کیا سوچا کہ اب میں نیک اعمال انجام دوں تاکہ میں لب کوثر پہنچوں، حوض کوثر کے قریب پہنچوں؟ تو وہ کہے گا اصل میں مجھے پانی نہیں چاہیے، اصل میں علی کی زیارت کے لیے وہاں جانا چاہتا ہوں۔ اس کی نیت ہی مختلف ہوگی، اس کی نیت یہ نہیں ہوگی کہ مجھے آب کوثر چاہیے۔ تو سب لوگ ہماری نیتیں مختلف ہمارے اعتبار سے ہوتی ہیں، جتنا ہمارا درجہ ہے اس اعتبار سے ہماری نیت ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو دھوکہ بھی نہیں دیا جا سکتا، یہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ نیت مثلاً ایک کام کرتے وقت جو ایک ولی خدا کی تھی وہ میں اپنا لوں، نہیں، یہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ دھوکہ دینا ہو اپنے آپ کو تو ایک الگ بات ہے، انسان خود جتنے درجے کا ہوتا ہے اتنے ہی درجے کی اس کی نیت ہوتی ہے۔ مثلاً بعض لوگ نیک اعمال کریں گے تو ان سے پوچھا جائے کیوں کر رہے ہیں، تو جواب ملے گا کہ اس لیے کہ میں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں۔ نیک عمل انجام دینے کی نیت کیا ہے؟ کیا چاہتے ہیں؟ میں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں۔ ایک اچھی نیت ہے، یہ کوئی بری نیت نہیں ہے، اچھی نیت ہے۔ لیکن امام علی علیہ السلام نے فرمایا تلک عبادت العبید، یہ غلاموں والی کیفیت ہے، یہ غلاموں والی ذہنیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلام کو معلوم ہے کہ اگر اس نے اپنے آقا کا حکم نہ مانا تو آقا اسے سزا دے گا۔ اگر یہ سزا والی بات نہ ہوتی، اگر سزا والی بات نہ ہوتی تو ممکن ہے یہ نہ مانتا، لیکن سزا سے بچنا ہے تو اس لیے اب یہ آقا کا حکم مان رہا ہے اور ارتکاب نہیں کر رہا۔ تلک عبادت العبید۔ پھر فرمایا کہ نہیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ اس لیے عبادت خداوند متعال بجا لاتے ہیں کہ انہیں جنت چاہیے، جنت چاہیے۔ پھر فرمایا تلک عبادت التجار، یہ تو تاجروں والی عبادت ہے، تاجروں والی عبادت۔ کیا مطلب؟ جس طرح سے تاجر کو پتا ہے کہ ایک چیز دوں گا تو مقابلے میں ایک چیز لوں گا، یہ بھی اسی طرح کر رہا ہے، یہ نیک اعمال دوں گا تو جنت لوں گا، یہ بھی اس طرح سے۔ یہ بھی البتہ بری نیت نہیں ہے، یہ بری نیت نہیں ہے۔ دیکھیں جب ہم نیتوں کا آپس میں تقابل کریں، کمپیریزن کریں نیتوں کا، تو ایک نیت چھوٹے درجے کی ہے اور ایک نیت بڑے درجے کی ہے۔ دیکھیں جہنم سے بچنے کی خواہش ہونا یہ دینداری کی علامت ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ بے دین آدمی ہے جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے، نہیں۔ کسی کو جنت کی خواہش ہو تو یہ کوئی بری بات تھوڑی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں یہ بے دینی ہے، نہیں۔
پھر خدا نے خود ہمیں اس کی اجازت دی ہے تو پھر کیسے بے دینی ہو سکتی ہے؟ لیکن جب آپ نیتوں کا آپس میں تقابل کریں تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ امام نے فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہیں جو محبت خدا میں عبادت کرتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں میں نے لائق عبادت دیکھا ہے تو تیری عبادت کرتا ہوں۔ پھر عجیب جملہ کہا تل کا عبادت الاحرار، یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ توجہ ہے، کس چیز سے آزاد ہے یہ بندہ؟ نہ یہ جہنم کا قیدی ہے نہ جنت کا قیدی، یہ آزاد ہے، آزاد۔ یہ عمل انجام دیتے وقت نہ جہنم کو دیکھ رہا تھا نہ جنت کو، یعنی نہ اسے بہشت چاہیے تھی اور نہ ہی جہنم سے بچنا چاہتا تھا۔ کیا دیکھ رہا تھا؟ کیا ڈھونڈ رہا تھا؟ یہ آزاد عبادت کر رہا تھا اپنے محبوب کی محبت میں۔ بس یہاں پر بھی نیت ہے جو بدلی ہے، نیت ہے یہ والی عبادت ہر بندہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ نہ سوچئے کہ ہم وہاں تک نہیں جا سکتے۔ دیکھیں جب ہم شروع کرتے ہیں نا اپنی عبادتیں اور نیک اعمال تو ہم لوگ بالکل چھوٹے سے بچے کی طرح سے ہوتے ہیں، چاہے ابھی 50 سال کا ہو جاؤں 60 سال کا ہو جاؤں، لیکن حقیقت میں تو وہی چھوٹا سا بچہ ہوں، چھوٹا سا ذہن ہے، بالکل چھوٹا سا۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ جب شروع کرتا ہے تو یہاں سے جس طرح سے ایک چھوٹا سا بچہ سزا سے ڈرتے ہوئے ایک عمل انجام دیتا ہے، نہیں پڑھو گے تو فیل ہو جاؤ گے، ایسے نہیں ہوگا تو یہ ہو جائے گا، ایسے کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ جس طرح سے وہ بچہ ڈر رہا ہوتا ہے اسی طرح سے میں بھی ڈر رہا ہوتا ہوں۔ اگر تھوڑا سا بڑا ہو جاؤں تو اب اس ڈر خوف سے باہر آ جاؤں گا۔ جس طرح سے بچہ چھوٹا سا اس کو ہم لالچ دیتے ہیں کہ اچھا اگر فلاں عمل انجام دو گے تو فلاں نے تمہیں جزا ملے گی، تحفہ ملے گا، اسی طرح ہمارے ساتھ خدا، چونکہ ہم لوگ چھوٹے سے ہیں اپنی روح میں، کوئی بڑے نہیں ہوئے ہم، تو یہ جس طرح سے ہم بچوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں پڑھ لو گے تو اچھی جاب مل جائے گی، وہ چھوٹا سا ذہن ہے، پڑھ لو گے تو علم آ جائے گا، نہیں پڑھ لو گے تو جاب مل جائے گی۔ جیسے بچے کو ٹافی دے کے چاکلیٹ دے کے کوئی کام کروا رہے ہیں، اس سے بھی بالکل اسی طرح سے۔ لیکن اگر ہم لوگ بڑے ہو جائیں، ہماری ذہنی سطح بلند ہو جائے تو پھر ہم کسی لالچ میں یا کسی خوف میں نہیں کریں گے عبادت، پھر ہم اسے لائق عبادت سمجھ کر اس کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس کی محبت میں عبادت کریں گے۔ یہ ساری عبادتیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ وہاں سے شروع ہونا غلط نہیں تھا کہ میں جہنم سے بچنے کے لیے خدا کی اطاعت کروں، وہاں باقی رہ جانا غلط ہے۔ اسی درجے پر، اسی نیت پر باقی رہ جانا ٹھیک نہیں ہے۔ 40 50 60 سال 70 سال گزر گئے اور ابھی بھی وہی نہیں لیکن پھر سے ایک مرتبہ کہوں، ایسا نہیں ہے، اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، یا تو حقیقتاً بڑا ہو جاؤں گا اور نیت بدل جائے گی، یا نہیں میں چھوٹا رہ جاؤں گا، اپنے آپ کو پھر دھوکہ دینے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ ذرا دیکھیے کربلا، آئیے نگاہ اٹھائیے، امام حسین علیہ السلام نے کیسے ہیرے تراشے ہیں، خیمے میں بیٹھے ہیں، چراغ بجھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، یہ لوگ مجھ سے بیعت لینا چاہتے ہیں، یہ میرے دشمن ہیں، یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے اگر تم لوگ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، اور اگر ڈرتے ہو تو ایسا کرو میرے اہل بیت میں سے کسی کا ہاتھ تھامو اور اس کے ساتھ چلے جاؤ تاکہ تمہیں کوئی کچھ نہ کہے۔ وہ آگے سے جواب کیا دے رہے ہیں؟ مولا آپ کو چھوڑ کے کہاں چلے جائیں، آپ کو چھوڑ کے کہاں چلے جائیں؟ بعض علماء نے بیان کیا، مولا نے فرمایا میں خود نانا سے کہوں گا میں نے اپنی بیعت اٹھائی تھی۔ بعض نے کہا مولا نے جنت میں مقامات دکھلائے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں مولا ہم نے اس جنت کا کیا کرنا، ہماری جنت تو آپ ہیں، آپ ہماری جنت ہیں۔ لہٰذا کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے مولا اگر آپ کو چھوڑ کر جائیں تو جنگلی بھیڑیے ہمیں کھا جائیں، ہم زندہ ہی نہ رہیں۔ ایک آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے قتل کیا جائے، اس کے بعد میری لاش کو جلایا جائے، اس کے بعد اس راکھ کو اڑایا جائے، یفعل بی ذالک الف مرہ،
اے حسین میرے ساتھ 1000 مرتبہ ایسا کرے پھر بھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. ما ترکتک یا حسین. یہ آزاد ہو گئے، آزاد. کربلا آزاد لوگوں کی سرزمین. اتنے آزاد لوگ نہیں کسی نے دیکھے ہوں گے اس روئے زمین پر. یہ ان لوگوں نے ہمیں یہ نیتیں سکھلائی ہیں. جایا جا سکتا ہے اس مقام پر. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. بہرحال بار بار تمرین کی ضرورت ہے، بار بار پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو خالص کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ عزاداری خلوص سے انجام دیں تو ہاں پھر یہ اپنا اثر کرے گی. لیکن فرض کریں میں ہزاروں میل دور سے آؤں، بیگم بچوں کو چھوڑ کے، تنہا چھوڑ کے یہاں پر آؤں، لیکن نیت نہ ٹھیک کر سکوں تو ساری زحمتیں بیکار. نیتیں ٹھیک نہیں کی تو جتنی مرضی آپ چند کلومیٹر دور سے آئے، اپنے کام وغیرہ چھوڑ کے آئے، نیت ٹھیک نہیں کی تو بیکار، پھر قبول نہیں ہوگی. یہی ہے جو میں نے سیکھا، جو مجھے معلوم ہے وہ یہی ہے. ایک عالم دین نے خواب میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو دیکھا. کہا بی بی محرم ہے، آپ کس مجلس پہ اپنی نگاہ لطف کرتی ہیں، نگاہ کرتی ہیں؟ بی بی نے کہا سب مجالس پر، سب مجالس پر. اس سے کہا بی بی آپ خود کہاں تشریف لے جاتی ہیں؟ کہا وہ فلاں جگہ ایک مجلس ہوتی ہے، میں وہاں جاتی ہوں. جو اسے ایڈریس بتایا گیا تھا خواب میں، ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچا. وہاں پہنچا تو کیا دیکھا؟ ایک چھوٹا سا گھر ہے، اندر کچھ بوڑھی بوڑھی خواتین جمع ہیں، بالکل ضعیف لوگ ہیں مالی اعتبار سے، فرش بھی نہیں بچھا ہوا ہے. یہ سارے منتظر ہیں کہ فلاں صاحب جنہیں ہم نے دعوت دی ہے وہ آئیں گے اور مجلس پڑھیں گے. ٹائم گزر گیا اور وہ نہ آئے تو انہوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ دیکھیے میں بھی مجلس پڑھتا ہوں، مجھے اجازت دیں گی کہ میں مجلس پڑھ لوں؟ کہا آپ مجلس پڑھیے. انہوں نے وہی 10 دن جتنے بھی دن وہاں پر تھے انہوں نے مجلس پڑھی. مجلس سے پڑھنے کے بعد جانا چاہتے تھے تو وہ بوڑھی عورت جو بانی مجلس تھی اس نے روک لیا. اس نے کہا ٹھہرو، یہ ہدیہ ہے تمہارے لیے. انہوں نے کہا میں نے تو پیسوں کے لیے نہیں پڑھی ہے. کہا نہیں، میں نے سارا سال محنت کی ہے، سارا سال. دیکھیں اس خاتون کا عشق، سارا سال خود غریب عورت تھی، میں نے سارا سال یہ بچائے ہیں تاکہ میں جو یہاں پر آئے گا مجلس پڑھنے اس کو دوں، تو یہ تو تمہیں لینے ہوں گے. کہا اچھا لے لوں گا، ایک شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا اگلے سال مجلس پڑھنے کی اجازت دو. کہا ٹھیک ہے اگلے سال بھی تم پڑھو. کہا پھر ایک اور سوال ہے، اس کا جواب بھی دے دو. کہا کیا سوال ہے؟ کہا جب میں مجلس پڑھتا تھا آپ لوگ گریہ کرتے تھے، سب چپ ہو جاتے تھے، ایک خاتون چپ نہیں ہوتی تھی، وہ آپ میں سے کون ہے؟ کہا تجھے خواب میں بی بی نے نہیں بتایا تھا میں کہاں جاتی ہوں؟ صدق و اخلاص، کچھ نہیں دیکھا جائے گا سوائے اس کے کہ یہ کس دل سے کیا پاکیزہ نیتیں لایا ہے مجلس کے لیے. وہ نیت انشاءاللہ قبول کر لیں گے. صرف آپ تو گریہ نہیں کر رہے نا، ہمارے زمانے کا امام بھی گریہ کر رہا ہوگا، خود بیوی بھی تو گریہ کر رہی ہوں گی نا اپنے حسین پر. اہل بیت سے امام حسین کا گریہ نہیں دیکھا جاتا تھا. ایک مرتبہ جناب رسول خدا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کے باہر سے گزر رہے تھے تو دیکھا گھر سے حسین کے رونے کی آواز آ رہی ہے. اپنا کام چھوڑ دیا، گھر چلے گئے. گھر جا کے کہتے ہیں زہرا میرے حسین کو نہ رونے دیا کرو. میں کہوں گا اے رسول خدا، آپ نے دیکھا ہوگا حضرت عباس کے لاش پہ بیٹھ کر زور زور سے گریہ کر رہے تھے.
حضرت علی اکبر کے لاشے پہ گریہ کر رہے، خود خطاب کر رہے تھے ممبر سے، دور سے دیکھا لال کرتا پہنا ہے، آ رہے ہیں، ٹھوکر لگی اور گر گئے۔ ممبر چھوڑا، جا کے اٹھایا، پیار کیا، پاس اپنے بٹھایا، اصحاب سے کہہ رہے تھے مجھے کچھ نہ کہو، میں حسین کو گرتے نہیں دیکھ سکا۔ میں کہوں گا اے رسول خدا، علی اکبر کا لاشا اٹھانے جا رہے تھے حسین۔ امام حسین کے مصائب نہیں برداشت ہوتے تھے اہل بیت سے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا، بعض روایات میں آیا ہے قیامت کے دن آواز دی جائے گی نکسوا رؤوسکم، اپنے سر جھکا لو۔ کیوں؟ رسول کی بیٹی آ رہی ہے۔ محشر میں آئیں گی تو ایک مرتبہ کہیں گی اے خدا میرے اور حسین کے، میرے بچوں کے قاتلوں کے درمیان میں انصاف کر۔ کہتے اس لمحے میں امام حسین تشریف لائیں گے لیکن تن پہ سر نہیں ہوگا۔ بی بی دیکھیں گی، ایک صیحہ، ایک چیخ بلند ہوگی، اہل محشر کے ریا کریں گے۔ وہی بی بی جس وقت اپنے آخری دنوں میں تھی، آخری ایام گزار رہی تھی، ایک دن جناب امیر نے دیکھا گھر کے کام کاج کر رہی ہیں۔ وہ بی بی جس کا ہمیشہ ایک ہاتھ اپنے پہلو پہ رہتا تھا، وہ بی بی جو علی کی طرف فقط اپنی ایک چہرے کی ایک سائیڈ رکھتی تھی، یہ چہرے کی دوسری سائیڈ پہ کیا ہوا تھا جو علی کو نہیں دکھاتی تھی؟ یہ کیا چھپا رہی تھی علی سے؟ دیکھا گھر کے کام کر رہی ہیں، کہا بی بی کچھ حالت بہتر محسوس ہوتی ہے، بچوں کے لیے کھانا بنایا ہے۔ بعض علماء نے کہا بچوں کو تیار کیا ہوا تھا، کہا نہیں علی، آج بابا کی قبر پہ گئی تھی، بابا کہہ رہے تھے تم میرے پاس آنے والی ہو۔ ایک مرتبہ اپنی کنیز سے کہا کہ میں حجرے میں عبادت کے لیے جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح کی آواز آئے تو زندہ ہوں، اگر نہ آئے تو وصال ہو گیا۔ اس کنیز نے، علی چلے گئے تھے مسجد، کنیز نے آواز دی یا بنت رسول اللہ، جواب نہیں ملا۔ ایک مرتبہ اندر گئی تو کیا دیکھا؟ بی بی کے چہرے پہ چادر اوڑی ہے۔ سمجھ گئی۔ اسی اسنا میں دو چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں داخل ہو گئے۔ دیکھا ہوگا آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں، گریہ کر رہی، ارے ہماری اماں کہاں ہیں؟ کہا بچوں کچھ کھا لو پہلے۔ بعض علماء نے کہا، بچوں نے کہا ہم نے کب ماں کے بغیر کھانا کھایا ہے؟ خبر ملی کہ اماں کا وصال ہوا، دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف گئے۔ وہ علی جس نے ایک ہاتھ سے باب خیبر اکھاڑا تھا، ایک مرتبہ جب خبر ملی نہ تو کھڑے نہ رہ سکے، منہ کے بل مسجد میں گر گئے۔ لوگ ہوش میں لائے، بے ہوش ہو گئے تھے، ہوش میں لائے، سہارا دے کے کھڑا کیا۔ گھر آئے، بی بی کو دیکھا، پاس بیٹھ کے کہا یا بنت رسول اللہ، علی آیا ہے۔ کہہ رہے تھے بی بی اگر آنکھیں نہ کھولی میں مر جاؤں گا۔ بعض علماء نے کہا اس وقت بی بی نے وصیتیں کی، رجعت کی، وصیتیں کی، علی مجھے رات میں غسل دینا، علی مجھے رات میں کفن دینا، مجھے رات میں دفن کرنا۔ جب علی غسل و کفن دے چکے نا، ایک مرتبہ آمادہ ہو گئی، علی نے بند کفن باندھنا شروع کیے، ایک بند باندھا، دوسرا باندھا۔ اسی اسنا میں بعض علماء نے کہا دیکھا یہ چھوٹے چھوٹے بچے ماں کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا آؤ بچوں آؤ، ماں سے ودا کر لو۔ چھوٹے چھوٹے بچے آگے بڑھے، کون آگے آیا ہوگا؟ چھوٹی سی جناب زینب، ایک طرف سے امام حسن علیہ السلام، ایک طرف سے امام حسین علیہ السلام۔ ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، بچوں کو آغوش میں لیا، بچے بھی رو رہے ہوں گے، بی بی بھی روتی ہوگی، علی بھی۔ اتنے میں ہاتف کی آواز ہے، علی بچوں کو ماں سے جدا کر لو۔ کیوں؟
اس لیے کہ فرشتوں میں یہ تاب نہیں ہے کہ یہ منظر دیکھ پائے۔ میں کہوں گا اے فرشتوں ذرا بتلاؤ تو ان بچوں کو کسی نے تماچے مارے ہیں؟ کیا یہ 3 دن کے پیاسے ہیں؟ کیا ان میں سے کسی کے گوشوارے چھینے گئے ہیں؟ فرشتوں تم سے یہ منظر نہ دیکھا گیا؟ آؤ کربلا آؤ، ایک چھوٹی سی بچی منہ پہ تماچے کھائے، جس کے دل چھینے جا چکے، جس کے کرتے میں آگ لگی ہے، اسے یہ نہیں پتا کیسے بجھائے۔ ارے جو یتیم ہو چکی ہے، بیابان میں آواز دے رہی ہے بابا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ عَلَى لَعْنَةِ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بک یا اللہ 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 یا ارحم الراحمین 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 یا ارحم الراحمین۔ الہی بحق فاطمہ و ابیہا وبعلها وبنیها والسر المستودع فیها صلی علی محمد و آل محمد۔ خدایا وعجل فرجہم، خدا مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے دل مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے۔ خدا ہم سب کے، ہمارے بہن بھائیوں، رشتہ داروں، والدین، دوستوں، ذوی الحقوق، سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، ہمیں حقیقی عزادار سید الشہداء قرار فرما، ہم سب کو حج و عمرہ و زیارات کا شرف عنایت فرما، رزق حلال واسع عنایت فرما، مادی و معنوی رزق عنایت فرما، نیک اور صالح عزادار سید الشہداء، محب اہل البیت اولاد تا قیامت عنایت فرما۔ ایک بھی ایسا نہ آئے ہماری نسلوں میں جو اہل بیت سے محبت نہ رکھتا ہو محبت، تو مولا ہمیں نہیں چاہیے وہ انشاءاللہ۔ خدایا وہ دعائیں جو مومنین کے دلوں میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ خدا تجھے حسین کے بچوں کی مظلومیت کا واسطہ، غزہ کے بچوں کی نصرت فرما۔ ہم نے کربلا تو نہیں دیکھی ہے کہ لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں پر کیسے ظلم کرتے رہے ہیں، لیکن آج آپ غزہ کو دیکھیے کیسے چھوٹے چھوٹے مظلوم بچوں پر ظلم کیا جاتا ہے۔ خدا مظلومین غزہ کی نصرت فرما، خدا ہمیں اپنی ذمہ داریاں انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ مسلمانوں میں، مومنین میں خدا اتحاد و محبت عنایت فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، توفیقات میں اضافے کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے، مولا کے دل مقدس ہم سے راضی ہو اور مولا کے ظہور میں تعجیل ہو۔ سب مل کے ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد و اللہم صلی علی